میں پڑھانا چاہ رہا ہوں، میری قوم پڑھنا نہیں چاہ رہی، تو یہی درد ہے جو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ میں پڑھانا چاہ رہا ہوں، لوگ بولیں مجھے آپ بیمار ہیں، آپ کی صحت خراب ہے، آپ کو نہیں نکلنا چاہیے، لیکن میں نے یہی سمجھا کہ میں جب بیمار تھا، میں جب موت اور زندگی کی کشمکش میں تھا، تو یہی مسلمانوں کی دعائیں تھیں جو مجھے موت کے دروازے سے لے کر آئی واپس۔ اب ان کو میری ضرورت ہے، میں گھر میں نہیں رہوں گا، جب نہیں مرا تو آپ کیا مانوں گا، ابھی ان کے ساتھ رہوں گا، رہتے رہتے مرنا پڑے تو خوشی سے موت کو چوم لوں گا، لیکن گھر میں رہ کے اپنی قوم کو بھوک پیاس اور مصیبت میں مبتلا ہوتا ہوا دیکھ اپنے گھر میں نہیں بیٹھے۔ کروڑوں روپئے کا اناج ہم نے دیا، کیا دولت مندوں کی کمی ہے شہر میں؟ ہندوستان کے کسی بھی شہر میں دینے والوں نے اتنا نہیں دیا جتنا چمرائن گٹے والوں نے، آپ نے اور آپ کا یہ MLA اکبر الدین اویسی نے اور یہاں بیٹھے میرے ساتھیوں نے سارے شہر کو بانٹا کووڈ کے وقت، ہمارے اتنا کسی نے نہیں بانٹا۔ لاریوں کے لاریاں لدی تھی اناج سے، ہم بانٹ رہے تھے۔ ارے یہ کام ہے ہمارا۔ ارے کووڈ آ کے ختم نہیں ہوا کہ اللہ کی رحمت ایسی برسی کہ تالابوں کے پش ٹوٹ گئے، پانی آ گیا، تو کیا ہم آپ کے درمیان میں نہیں تھے؟ ارے یہی اسکول میں کتنے برتن، کپڑے، چادر، شطرنجی، 33 آئٹم، مجھے تو یاد بھی نہیں، 33 آئٹم کا ایک بڑا کٹ بنا کے جب لوگ لے کے جا رہے تھے، تو آج بھی مجھے یاد ہے کہ ان تھیلیوں کو، ان بیگوں کو اٹھانے کی طاقت نہیں، اٹھا نہیں پائے اتنا ہم کیے۔ آپ بتاؤ، 4000 فیملیز کو یہاں دی، 12 کروڑ کووڈ میں ایسے ہی تقسیم ہو گیا اناج طوفان میں۔ آج یہ کام ہے۔ خدا را اپنے محسنہ کو پہچانو۔ کئی MLA آتے ہیں جاتے ہیں، MLA بن کر کما کر حلقے کی غریب معصوم عوام کو لوٹ کر چلے جاتے ہیں، اپنی 7 نسل بیٹھ کے کھائے اتنا کما کے چلے جاتے ہیں، لیکن اکبر الدین اویسی لوٹنا نہیں بلکہ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنے آپ کو آپ کے لیے لٹانے کے لیے آیا ہے، کیونکہ آپ کا احسان ہے، وہ احسان یہ ہے کہ آپ کی دعائیں تھی، اگر دعائیں نہ ہوتی تو میں زندہ نہ ہوتا، میری بیوی بیوہ ہو گئی ہوتی، میرے بچے یتیم ہو جاتے، میرے بچوں کی عمر 10-12 سال تھی جب گولیاں لگی تھی، اگر آپ کی دعائیں نہ ہوتی اور اگر میں مر جاتا تو نہیں معلوم میرے معصوم بچوں کا کیا ہوگا۔ ارے اکبر الدین اویسی قرضدار ہے ان ساری لوگوں کا جنہوں نے اس گنہگار کی حیات کے لیے دعا کی۔ میں کیا، میری اولاد بھی اگر اپنی جسم کی چمڑی بھی نکال لے اور آپ کے قدموں کے نظر کر دے، تب بھی میں آپ کے دعاؤں کے احسان کا بدلہ چکا نہیں سکتا، نہیں سکتا، نہیں سکتا۔ دنیا دیکھے گی، اکبر اویسی جب مر جائے گا، اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، تو اپنی اولاد کو کیا چھوڑ کے گیا وہ بھی دنیا دیکھ لے گی، اور اپنی قوم کے لیے کیا چھوڑ کے گیا ہے وہ بھی دنیا دیکھ لے گی۔ میں اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ اولاد کو تعلیم دے دی، قابلیت دے دی، ایمان کی دولت ان کے سینوں میں بسا دی، اچھا انسان بنا دیا،
تعلیم دے دی، قابلیت دے دی. اب دولت کمانا ان کے نصیب کی بات ہے. میں جتنی دولت کمایا ان کو دے دیا جن کی وجہ سے کمایا. اور اولاد کو دولت دی تو تعلیم کی، اولاد کو دولت دی تو خدمت کی، اولاد کو دولت دی تو صبر کی، اللہ کو دولت دی تو ایمان کی، اللہ کو دولت دی تو اس کی کہ اچھے انسان بنو، اچھے مسلمان بنو، قابل بنو. میرا بچہ ڈاکٹر ماسٹرز کر دیا، اب جون میں میرا بچہ ایم ڈی بھی مکمل کر لے گا، ماسٹرز. لندن میں ایک امتحان ہے، وہ بھی نکال لے گا شاید اس سال کے ختم تک. اور ایک لڑکا اور ایک لڑکی ہے مجھے. میری لڑکی ایل ایل بی مکمل کر چکی، ایل ایل ایم مکمل کر چکی، امتحانات لکھ کر آئی ہے. جون میں رزلٹ آئے گا. دعا کریے اگر آپ کی دعائیں قبول ہو گئی تو میری بچی بیرسٹر ہو جائے گی انشاءاللہ. شاید حیدرآباد کی پہلی مسلم لڑکی ہوگی جو بیرسٹر بنے گی. تو مجھے اور کیا چاہیے بتاؤ زندگی میں؟ اچھی تعلیم دے دیا بچوں کو، قابل بنا دیا، دین کی تعلیم دے دی، خوف الہی، خوف خدا کو ان کے دل میں بسا دیا، شریعت پر عمل کرا ہونے کی تعلیم دے دی، احادیث کی روشنی میں زندگی گزارنے کا ان کو سلیقہ سکھایا، سنت رسول اللہ پہ عمل کرنے کی تلقین دی. اب دولت ان کے نصیب میں جو ہے مل جائے. میں نے کہی ہے دولت. اس بات کو سمجھو آپ، بچوں کے پیچھے وقت لگانا ضروری ہے. میں آج اتنی لوگ بولیں گے اکبر صاحب کہ آپ کے سینے میں کیا تکلیف ہے کہ آپ کا انداز بیان آج بدلا ہوا ہے. ہاں، یہ سینے میں ایک تکلیف ہے، یہ سینے میں ایک چبھن ہے، اور وہ تکلیف و چبھن یہ ہے کہ میرے اسکولوں کا رزلٹ جیسا آنا تھا ویسا نہیں آیا. 70% رزلٹ آیا ہمارے 10th کا اسکولوں کا. لوگوں نے کہا کہ اکبر صاحب 70% اچھا ہے. نہیں، 70% اچھا نہیں ہے. 100% آنا تھا. جب میں خوش رہتا تھا، مسرت میں رہتا. ٹھیک ہے، 70% آیا. انشاءاللہ تعالی میں، ہمارے ڈائریکٹر، ہمارے ٹیچر سب مل کے انسٹنٹ ایگزام، سپلیمنٹری ایگزام میں 100% بچوں کو کامیاب کریں گے. یہ بیڑا ہم نے اٹھایا. مگر ایک چیز ضرور کہنا چاہوں گا. ماں باپ بچوں کو لاتے ہیں، اسکول میں چھوڑ دیتے ہیں. اسکول میں ہم پڑھاتے ہیں، تھوڑا بہت وقت ماں باپ کو بھی دینا پڑے گا بچوں کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے. کچھ نہیں تو کتابیں کھول کر دے، کچھ نہیں تو اسکول کو آؤ، مہینے میں ایک مرتبہ پوچھو بچہ کیسے پڑھ رہا ہے. ارے ہم تو کوشش کر رہے ہیں، آپ کو بھی کوشش کرنا پڑے گا. قوموں کی تعمیر، قوموں کے مقدر کو بدلنا ہے تو فرد واحد سے نہیں ہوتا. میرے ساتھ آؤ، آپ بھی جڑ جاؤ، تو جب جا کے ہم اپنے گھر اور اپنی قوم کے مقدر کو، مستقبل کو بدل سکتے ہیں. یہی بات میں کہنا چاہتا ہوں. آپ بھی وقت دیجیے. کتنے ہیں ماں باپ جو اسکول میں آتے ہیں، بچہ پڑھا نہیں پڑھا دیکھتے. حیرت ہوئی مجھے کہ ہمارے بے شمار بچے اردو میں تھے. کیا اردو بھی نہیں پڑھا سکتے ہم گھروں میں؟ 70% اویسی اسکول آف ایکسیلنس کا رزلٹ، ہمارے کوچنگ کلاسز میں بھی 70%، سب ہر جگہ پر. ارے ہم کو توقع تھی کہ
کم از کم 90% زائد آئے گا نہیں آئے. ٹھیک ہے, ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے, ہم دیکھیں گے کہ ہم نے کیا کمیاں تھیں کہ جس کی وجہ سے 70% نتیجہ. لیکن آپ کو بھی اس مشن میں, اس کام میں جڑنا پڑے گا. جب تک آپ نہیں جڑیں گے ہم نہیں کر سکتے. اندھیروں میں رہنے والے لوگوں کو ہم اپنے اسکولوں میں لائیں. آج یہ پھول باغ کا اسکول اس سال نرسری میں 120 نشستیں کی. سنیے, 120 نشستیں کی. درخواستیں کتنی آئی میڈم؟ سنیے, 120 نشستیں تھیں, درخواستیں کتنی آئی معلوم؟ 48. کیا پڑھنے والے غریب بچے نہیں ہیں اطراف کے بستیوں میں؟ ارے غور کرو, میں پڑھانا چاہ رہا ہوں, میری قوم پڑھنا نہیں چاہ رہی, تو یہی درد ہے جو بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. میں پڑھانا چاہ رہا ہوں لیکن پڑھنے کو تیار نہیں میری قوم. اللہ مدد کرے تو پھر کیسے کرے اس قوم کی مدد؟ اللہ اس وقت تک بندے کی مدد نہیں کرتا جب تک کہ وہ خود اپنی مدد نہیں کرتا. ہماری عادت بن چکی, گلا کرو, شکوا کرو. زندگی میں کچھ بھی برا ہوا تو فوراً ہم کیا کرتے ہیں معلوم؟ آزو بازو اپنے عزیز کو, اپنے کسی کو بھی دیکھتے ہیں اور کیا بولتے ہیں؟ تمہاری وجہ سے یہ ہوا, تمہاری وجہ سے ہوا. رشتے دار کو بول دیے تمہاری وجہ سے, بیٹے کو بول دیے تمہاری وجہ سے, شوہر کو بول دیے تمہاری وجہ سے, بیوی کو بول دیے تمہاری وجہ سے, ساس کو بول دیے تمہاری وجہ سے, چچا کو بول دیے. بہرحال ہم ڈھونڈتے ہیں, ناکام ہو گئے تو اب ناکامی کا ٹوکرا رکھنا ہے تو کسی کا بھی سر دیکھو اور رکھ دو. ارے کیوں کسی پہ الزام لگاتے ہو؟ کیوں کسی سے کہتے ہو کہ تم ذمہ دار؟ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھو, ہماری ناکامی کے ذمہ دار کوئی اور نہیں, ہم خود بھی تو ہو سکتے ہیں نا. میں کہوں گا 70% نتیجہ آیا تو اس کا ذمہ دار میں ہوں. شاید مجھے اور وقت دینا تھا, نہیں دے سکا. انشاءاللہ اور وقت دوں گا اور 70% کو 100% میں تبدیل کروں گا. میں ٹیچروں پہ الزام نہیں لگاؤں گا, پرنسپل پہ نہیں لگاؤں گا, کسی پہ نہیں لگاؤں گا. سب سے پہلے میں اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھوں گا. یہ ہے ہمارا, یہ ہماری فکر ہونی چاہیے. مگر ہماری فکر ایسی نہیں ہے. یہاں بیٹھی خواتین سے کہنا چاہتا ہوں, یہاں پہ ہم ٹیلرنگ کا کورس, مہندی ڈیزائننگ کا, فیشن ڈیزائننگ کا, کمپیوٹر کے کورسز, اسپوکن انگلش کے کورسز, یہ سارے کورسز ہم کر رہے ہیں. کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ہماری ان ماں اور بہنوں کے لیے. میں نہیں چاہتا کہ میری کوئی ماں, میری کوئی بہن, میری کوئی بیٹی جس کے پاس علم کی دولت نہیں, وہ کسی گھر میں جا کے جھاڑو پوچھا کرے, یا کسی گھر میں جا کے کوئی برتن صاف کرے, یا کسی گھر میں جا کے کچھ اور چھوٹا موٹا کام کرے. میری خواہش ہے کہ میری ماں, بیٹی, بہن جو تعلیم یافتہ نہیں ہے وہ ہنرمند بن جائے اور اپنے ہنر کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کر اپنے زندگی کو سجا لے, سنوار لے اور زندگی میں ایک نئے گزاروں کو. مہندی ڈیزائن کتنے شادیاں ہوتی ہیں؟ اگر ایک گھر میں چلے گئے مہندی ڈالنے کے لیے 10,000 تو دن میں کما سکتے ہیں. بیوٹی پارلر, ہر ایک کو خوبصورت دکھنے کا شوق ہے آج کل. ٹھیک ہے, دکھنا بھی چاہیے, کیوں نہیں. بیوٹی پارلر میں آتے ہیں, کوئی اپنے اچھے بھو بنانا چاہتے ہیں, کوئی بال اچھا کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنی ہونٹ کو اچھا کرنا چاہتے ہیں, کوئی اپنی ناک کو اچھا کرنا چاہتے ہیں, میک اپ اچھا کرنا چاہتے ہیں. ہاں ضرور, کوئی بھی بات نہیں. بیوٹی پارلر, بیوٹیشین کا کورس کر سکتے ہیں اور پھر ایک بیوٹی پارلر کا کٹ بھی دینے کا ہمارا ارادہ ہے تاکہ گھر میں سے وہ بیٹھ کر کام کریں. اور کسی کو اگر بیوٹی پارلر کو نہیں آنا ہے تو ہماری بیوٹیشین کے کورس میں سیکھنے والی بچی
گھروں پہ جا کر اپنے کلائنٹس کو دیکھ سکتی ہے. کماں اگر کسی کا چھوٹا سا گھر ہے تو دیوان خانے میں بیوٹی پارلر لگا لے سکتی ہے. اس کے لیے بھی ہم مدد کریں گے. مائنورٹی فائنانس کارپوریشن سے لون دلائیں گے, بینکوں سے دلائیں گے, کچھ بھی کریں گے. ہمارے سے جو ہو سکتا ہے ہم کریں گے تاکہ ہماری بچی اپنے پیروں پہ کھڑے رہے, کسی کے گھروں میں جا کے برتن یا جھاڑو نہ مارے. یہ ہمارا مقصد ہے. کیا یہ کام خراب ہے؟ سیکھو ٹیلرنگ, یہ شرٹ سینے کا, پینٹ سینے کا, شرٹ سلوار سینے کا, برقعے سینے کا, میکسی سینے کا, کرتے پیجامے سینے کا, یہ سب ٹریننگ ہم دیتے ہیں یہاں. تو کیا ہم اپنے دیوان خانے میں ایک مشین دو مشین ڈال کے کیا چھوٹا سا کام نہیں شروع کر سکتے؟ کر سکتے. یہ ہمارا مقصد ہے. اسپوکن انگلش کے کلاسز, کمپیوٹر کے کورسز, اکاؤنٹنگ کے کورسز, جی ایس ٹی کے کورسز, ملٹی میڈیا کے کورسز, کئی چیزیں ہیں. کیوں ہاتھ پھیلا کر مانگنا چاہتے ہو؟ مانگنے والے ہاتھوں میں اکبر الدین اویسی ایسا ہنر دینا چاہتا ہے جس ہنر کو آپ دوسروں میں نہیں بانٹ سکتے ہیں. اس ہنر کو حاصل کر لو, مانگنا چھوڑ دو. پابندی سے آؤ. یہاں کے